مسیح خداوند میں آپ کو سلام اور ویورز، آپ کے بہت اچھے کمنٹس آ رہے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ نہ صرف ان کمنٹ سے مجھے اور میری ٹیم کو بلیسنگ ملتی ہے، بلکہ دوسرے دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت اچھی بلیسنگ ہے۔ اسی طرح نہ صرف کمنٹس لکھیں بلکہ ان ویڈیو کو شیئر کریں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا یونیک قسم کا ٹاپک ہے اور اس میں آپ کو سیکھنے کے لیے کافی کچھ ملے گا۔ ٹاپک کا نام ہے دنیا کا سردار کب اور کیسے مجرم ٹھہرایا گیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سردار ابلیس کو کہا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب اور کیسے مجرم ٹھہرایا گیا۔ جب پہلی دفعہ شیطان نے سانپ کی باڈی لی، تو یہ جو اس نے باڈی لی تھی یہ آدم کی غفلت کی وجہ سے لی تھی، کیونکہ سارا اختیار آدم کے پاس تھا، یہاں تک کہ جانور پرندے وغیرہ بھی سارے وقت کے اختیار میں تھے۔ تو آدم نے اپنا اختیار تھوڑا لوز شو کیا، شیطان نے سانپ کی باڈی لی۔ اب جب اس نے گناہ کیا، ابلیس کو سزا نہیں ملی، سزا ملی سانپ کو۔ اور گناہ کے بعد پھر اس کے لیے ابلیس کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا، کسی کی باڈی میں آرام سے وہ سما جاتا تھا، اور جس کی باڈی میں سماتا تھا یا باڈی میں نہیں بھی سمایا تو برا ایکٹ کرواتا تھا، اس برے ایکٹ کرنے والے کو گناہ گار کہتے تھے، اور ابلیس کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ملتی تھی، کیونکہ پہلی اگزامپل تو ہم کر کے آ چکے ہیں کہ ابلیس سانپ میں جب گھسا تو سانپ کو سزا ملی، کیونکہ وہ عمر بھر خاک چاٹے گا اور پیٹ کے بل چلے گا۔ اور اسی طرح یہودا اسکریوتی، لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 3 آیت میں، اور شیطان یہودا میں سما گیا۔ اب جب اس میں سما جاتا ہے اور جب اس کو احساس ہوتا ہے، متی کی انجیل اس کے 27ویں باب 4 اور 5 آیت میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوا دیا۔ جب اس کو احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا، اب اس نے اپنے طریقے سے ہی علاج کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو اس نے مار دیا۔ یہاں پہ پھر بھی ابلیس بچ چکے، کیونکہ یسوع مسیح سے پہلے تک گناہ کرواتا، جسم لیتا، باڈی لیتا، سما جاتا اور خود یہ بڑے آرام سے بچ جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب اور کیسے مجرم ٹھہرایا گیا۔ اس کے علاوہ ہمیں 2 اگزامپل ایسے بھی ملتی ہیں جبکہ مرنے والے کلیئر کٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لوکا اس کا 23واں باب اور 34 ورس میں یسوع مسیح کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح مر رہے تھے تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو موت والا گناہ ہے، یہ جو انہیں مار رہے ہیں ان کے ذمہ نہ لگے۔ اور اسطفنس بھی اعمال اس کے 7ویں باب کی 60ویں آیت میں کچھ اس طرح کہتا ہے، اے باپ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ ان دونوں اگزامپل میں ہمیں ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ یہ گاڈ دا فادر سے ان کے لیے معافی چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ ابلیس مجرم نہیں ٹھہرایا گیا، کیونکہ گناہ کرواتا ہے اور خود بڑی صفائی سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور جو اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی بات پر عمل کرتا ہے، وہ گناہ گار ٹھہرتا ہے۔ اب دیکھیں 2 پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ، اگر آپ خدا کی بات پہ عمل کرتے ہیں تو آپ فرمانبردار راست باز کی طرف جاتے ہیں، اور اگر آپ ابلیس کی بات پہ عمل کرتے ہیں تو آپ گناہ گار ٹھہرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ موت، خدا سے دوری۔ کچھ پوائنٹس ہے، ایک پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، یسوع مسیح جو تھے وہ بے عیب تھے۔ اگر آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل 1 باب اور اس کی 29ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، دیکھو یہ خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسری چیز، وہ برا تھا، پہلا بے عیب تھا، دوسرا برا تھا۔ اب بے عیب کدھر سے پتہ چلتا ہے؟ یوحنا اس کا 14واں باب 30ویں آیت میں کچھ یہ لکھا ہے، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ بے عیب تھا، مجھ میں اس کا کچھ نہیں، اور برا تھا۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لاد دیے، کیونکہ برا تھا۔ اب جب برا ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر لاد دیے تو ابلیس کو یہ سمجھ آیا کہ بھئی یہ گناہ گار ہے اور میں اس کو مارنے جا رہا ہوں،
اور اس نے ابلیس نے یسوع مسیح کو مار دیا، ایک بے گناہ کا لہو، اور لہو جو تھا وہ خدا کو پکارتا ہے، کیونکہ کیا لکھا ہے پیدائش اس کا 4 باب 10ویں آیت میں، یہ قائن اور ہابل کی سٹوری کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا۔ یہ قائن کو کہا جا رہا ہے ہابل کی وجہ سے۔ تو اسی طرح جب ابلیس نے یسوع مسیح کو مارا، گو کہ ہم پہلی ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں، یسوع نے جان دی لیکن جان ابلیس نے لی، تو جب یسوع مسیح کو اس نے مارا ایک بے گناہ کو، یہ چیز اس کے لیے جرم بن گئی، یہ اس کی سزا، یہاں پہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا، کیونکہ یوحنا اس کا 16واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں بالکل کلیئر کٹ لکھا ہے عدالت کے بارے میں، اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا، یہاں پہ وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور ایک آیت میں تو اور زیادہ اس سے زیادہ کلیئر ہوتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب بڑی کلیئر کہتا ہے اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے اور دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ کیوں نکالا جائے گا؟ کیونکہ جس طرح ہم دیتے ہیں قائن کے ٹائم اس کی حضوری سے، خدا کی حضور سے نکال دیتا ہے، اسی طرح یہ ساری دنیا خدا کی ہے، گو کہ اس میں ابلیس نے بہت گڑبڑ پیدا کی، لیکن اب مجرم ہونے کی وجہ سے اس کو اس دنیا سے ہی نکال دیا جائے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں کلسیوں اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں، کیونکہ یسوع مسیح جب برے کے طور پر تھا تو اس کے اوپر گناہ لادے ہوئے تھے، اور کیسے کہتا ہے یسوع مسیح کچھ یوں کہتا ہے، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنائے اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجائے۔ عزیزو، جب یسوع مسیح 6 کلمہ بولتے ہیں تمام ہوا، تو اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ کیونکہ جو حکومت والے تھے، اختیار والے تھے، ان سب کو اس نے اپنے اوپر سے اتار کے پھینک دیا تھا، اور یہ وہ پوائنٹ تھا جب ابلیس جو تھا وہ مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ اب مجرم تو عزیزو وہ ٹھہرایا گیا، لیکن بہت سے لوگ اسی موت کی وجہ سے، اس کی غلامی کی وجہ سے بہت خوف کی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں عبرانیوں 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے۔ یسوع مسیح کی موت کی وجہ سے، جو غلامی میں موت کی وجہ سے پڑے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے ہم کو آزادی ملی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے غلامی کی زندگی چھوڑ کر اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو، کیونکہ دنیا کا سردار تو مجرم ٹھہرا جا چکا ہے اور اس کی صدارت تو ختم ہو چکی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کو اپنا سردار مانیں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں، تو آپ اسے شخصی طور پر قبول کریں۔ میرے پیچھے بولیں، باپ تیرے شکر گزار ہیں یسوع کے لیے، یسوع میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، باپ اپنا پاک روح مجھ میں بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں ترقی پاتا جاؤں، مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے یہ دعا بولی تو آپ ہمیشہ کی زندگی سے نہ صرف جڑ گئے بلکہ آپ اس میں ترقی پاتے جائیں گے۔ اور آج کی ڈیٹ اگر آپ نوٹ کر لیں تو عزیزو، آپ ورٹیکلی ہر لحاظ سے آپ ترقی کی منزلیں طے کرتے جائیں گے، نہ صرف آپ بلکہ ملک پاکستان آپ کے وسیلہ سے ترقی پائے گا۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو بڑی برکت دے، آمین۔